آج کے دور میں اگر دیکھا جائے خصوصاً اس حکومت میں یہ ہماری پاکستان کی حکومت دینی مدارس کو ایک قسم کے سیکورٹی ریکس تسلیم کر رہے ہیں اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے اڈے ہیں یا دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. تو اس بارے میں کیا یہ کچھ حقیقت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کو ٹریپ کرنے اور جال میں پھنسانے کی کوششیں تو بہت طویل عرصے سے ہو رہی ہیں. ایوب خان کے زمانے سے حکومتیں کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے مدارس ہمارے کنٹرول میں ہوں. یہ کوششیں کبھی کم کبھی زیادہ حالات کے تحت دو قدم کبھی آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن 9/11 کے ثانیہ کے بعد جیسے عالمی حالات کے اندر تبدیلی آئی اور گویا دنیا میں ایک تہذیبوں کی جنگ شروع ہوئی. اس تہذیبوں کی جنگ میں مغرب کی دنیا نے یہ بات سمجھی ہے اور اس جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، محقق، مصنف، مبلغ یہی تیار ہوتا ہے. گویا مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت ہے اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے. معاشرے میں جو ہمیں دین نظر آ رہا ہے وہ برکت ہے دینی مدارس کی. اس لیے انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مدارس کو کمزور کرنے اور مدارس سے مسلمان عوام کا تعلق توڑنے کے لیے ایک مہم شروع کی کہ یہ مدارس دہشت گرد ہیں، مدارس جو انتہا پسند ہیں، بیکورڈ ہیں، ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، شدت پسند ہیں. اس طرح کا انہوں نے پراپگنڈا کرنا شروع کیا تاکہ مدرسہ کمزور ہو جائے اور مسلمان کا تعلق مدرسے سے کمزور ہو جائے. ہم نے بارہا مذاکرات کی میز پر بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان قوتوں کو چیلنج کیا اور کہا ہمیں کسی ایک مدرسے سے کہیں کوئی ثبوت دے دیں کہ کہیں کوئی دہشت گردی کے اندر ملوث ہوا. فرد ہو سکتا ہے کوئی، اور وہ فرد تو سکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، پولیس کے، فوج کے بھی ایسے رہے ہیں مختلف چیزوں میں. وہ کسی کا انفرادی فعل ہے. لیکن من حیث الادارہ، ایک ادارے کی حیثیت سے یا انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے کوئی ادارہ وفاق المدارس کا کسی اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہو، وفاق المدارس خود اس کا الحاق ختم کرے گا اور خود اس کے خلاف اقدامات کرے گا. لیکن باوجود ہمیں ایک ادارہ بتائیں، اور ہم نے کہا ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں ہے. ہمارا نصاب واضح ہے، ہمارا نظام تعلیم واضح ہے، ہمارے مدارس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ بعض مدارس کے دروازے ہیں ہی نہیں. آپ دن کو آئیں، رات کو آئیں، دیکھیں ہمارا نظام تعلیم، دیکھیں ہمارا نظم، دیکھیں ہمارے طلباء سے ملیں. الحمدللہ یہاں دہشت گرد نہیں پیدا ہو رہے، دین اسلام کے داعی پیدا ہو رہے ہیں، پاکستان کے محب اور محب وطن پیدا ہو رہے ہیں، دین کے خادم پیدا ہو رہے ہیں، عالم، حافظ، قاری، مبلغ پیدا ہو رہے ہیں. اور اس تعلیم کا یہ اثر ہے کہ ایک وقت میں ہمارا پورے ملک میں 2000 امتحانی مراکز میں امتحان ہوتا ہے. کسی ایک جگہ پر پولیس نہیں بلانی پڑتی، کہیں باتھ روم میں بند نہیں کیا جاتا امتحانی عملے کو، کہیں یرغمال نہیں بنایا جاتا. کراچی یونیورسٹی میں آپ کو پولیس کا مورچہ نظر آئے گا، لیکن دارالعلوم فاروقیہ میں، جامعہ اشرفیہ میں، بنوری ٹاؤن میں، دارالعلوم کراچی میں آپ کو امن قائم کرنے کے لیے پولیس کا مورچہ نظر نہیں آئے گا. یہاں کوئی ہاسٹل خالی نہیں کرانا پڑتے، کہیں طلباء کو جو ہے وہ یرغمال نہیں بنایا جاتا، کہیں کسی جگہ پر کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے امتحانی نظم کو آپ آ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی فرشتے امتحان دے رہے ہیں. یہ سارے عملاً اقدامات ہیں. اور ہم نے جو ارباب حکومت کو، صاحب اقتدار طبقے میں سے کئی سارے افراد کو اپنے امتحانی مراکز کا دورہ کرایا، اپنے مساجد جو مدارس کا دورہ کرایا، اپنی درسگاہیں دکھائیں. آج تک الحمدللہ کسی ایک مدرسے سے دہشت گردی کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور انہوں نے برملا کہا کہ یہ مدارس امن کے مراکز ہیں اور اپنے وسائل کے بل بوتے پر قوم کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں اور شرح خواندگی کے اندر خاطر خواہ اضافہ کر رہے ہیں. اور آج بھی مدارس 25 لاکھ بچوں اور بچیوں کو چھت بھی فراہم کر رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے یکساں نصاب تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کی کفالت بھی کر رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بہت مہربانی. ناظرین، آپ نے قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی گفتگو سنی. یقیناً آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب قاضی صاحب کے گفتگو میں موجود ہے. اگر آپ قاضی صاحب کی گفتگو پر توجہ کریں گے، غور سے سنیں گے، تو آپ کے بہت سارے اشکالات حل ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.